السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی پسند کی جانے والی ویب سیریز پنچایت اس کے تیسرے سیزن کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ جائزہ ایک تفصیلی تجزیہ پر مبنی ہے جو ہمیں ملا ہے۔ سیریز تو خیر اپنی سادگی، حقیقت پسندی کے لیے مشہور ہے ہی۔ بالکل۔ دیکھتے ہیں اس تجزیے میں سیزن 3 کے بارے میں کیا خاص باتیں سامنے آئی ہیں۔ بالکل پنچایت کی یہی تو خوبی رہی ہے کہ وہ دیہاتی زندگی، وہاں کی چھوٹی موٹی سیاست اور انسانی تعلقات کو بہت ہی آپ کہیں ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرتی ہے۔ اور جو تجزیہ ہمارے پاس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ سیزن 3 صرف کہانی کو آگے نہیں بڑھاتا، اچھا، بلکہ یہ پہلے 2 سیزنز کے مقابلے میں زیادہ گہرا ہے، زیادہ جذباتی ہے اور سیاسی طور پر بھی آپ کہہ لیں زیادہ پختہ لگتا ہے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، لگتا ہے کہ بنانے والوں نے کرداروں کو اور کہانی کو ایک نئی سطح دی ہے۔ تجزیے میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سیزن 2 ختم ہوا تھا۔ جی ہاں، لیکن کیا صرف کہانی آگے بڑھی ہے یا کرداروں میں بھی کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ خاص طور پر ابھیشیک کا کردار، وہ جو شہر سے آیا تھا سیکریٹری بن کر۔ ہاں ابھیشیک، تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ ابھیشیک کا کردار کافی پختہ ہوا ہے۔ اچھا، وہ اب صرف ایک مجبور سرکاری ملازم نہیں لگتا جو بس شہر واپس جانا چاہتا ہے، بلکہ وہ گاؤں کے مسئلوں میں، وہاں کی سیاست میں زیادہ شامل نظر آتا ہے، جذباتی طور پر زیادہ جڑا ہوا لگتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ دوسرے کردار بھی، جیسے پردھان جی ہیں، منجو دیوی، وکاس اور خاص طور پر پرہلاد۔ ہاں، پرہلاد۔ جی، فیضل ملک کا کردار، ان سب کے کرداروں میں ایک قابل ذکر گہرائی نظر آتی ہے۔ پرہلاد کی کردار کا آپ نے ذکر کیا تو تجزیے میں ان کے بارے میں کچھ خاص کہا گیا ہے پچھلے سیزن کے آخر میں جو ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جی ہاں، بالکل۔ تجزیہ نگار نے خاص طور پر پرہلاد کے کردار کی جو خاموشی ہے اور اس میں چھپا دکھ، اس کو بہت سراہا ہے۔ اچھا۔ کہا گیا ہے کہ فیصل ملک نے زیادہ ڈائیلاگز کے بغیر صرف اپنے تاثرات سے، اپنی باڈی لینگویج سے کردار کے اندر کا جو کرب ہے وہ بڑی شدت سے دکھایا ہے۔ ایک سین کا خاص طور پر ذکر ہے تجزیے میں، جہاں بس ان کی آنکھیں ہی سب کچھ کہہ جاتی ہیں اور وہ دیکھنے والوں پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف دکھ نہیں ہے بلکہ ایک گہری خاموشی ہے جو بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ تو اداکاری کی بات چل رہی ہے، جتیندر کمار یعنی ابھیشیک، ان کی اداکاری کے بارے میں کیا خیال ہے تجزیہ نگار کا؟ ان کی بھی بہت تعریف کی گئی ہے، خاص طور پر ان کے جو سٹل ایکسپریشنز ہوتے ہیں مطلب وہ بغیر بولے جو جذبات پہنچا دیتے ہیں۔ جی۔ مجموعی طور پر تجزیہ نگار کا خیال ہے کہ سارے ہی اداکاروں نے اپنے کرداروں کو بہت اصلی، بہت حقیقت کے قریب پیش کیا ہے، اور یہی شاید اس سیریز کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہدایت کاری اور اسکرپٹ دیپک کمار مشرا کی ڈائریکشن میں کیا خاص بات نوٹ کی گئی؟ ہدایت کار دیپک کمار مشرا کی تعریف اس بات پر کی گئی ہے کہ انہوں نے اتنی سادہ فی کہانی کو کتنے مؤثر اور دل کو چھو لینے والے انداز میں پیش کیا ہے۔ تجزیے کے مطابق اسکرپٹ میں جو چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں، گاؤں کا ماحول، کرداروں کی بول چال اور وہاں کی جو مقامی سیاست ہے، اس کی عکاسی بہت حقیقت پسندانہ ہے۔ صحیح۔ ایسا لگتا ہے کہ لکھنے والے اور ڈائریکٹر دونوں گاؤں کی زندگی کی نبض سمجھتے ہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں لگتی، ایک پورا تجربہ لگتا ہے۔ کیا موسیقی یا دوسرے فنی پہلوؤں کا بھی کوئی ذکر ہے؟ اکثر ایسی سیریز میں بیک گراؤنڈ میوزک بڑا اہم ہوتا ہے۔ بالکل ہے، موسیقی کا ذکر ہے۔ جائزے میں پس منظر موسیقی کے کردار کو اہم مانا گیا ہے۔ اچھا۔ کہا گیا ہے کہ موسیقی خاص طور پر جو جذباتی سین ہیں یا جہاں خاموشی ہے، وہاں کہانی کے اثر کو اور گہرا کرتی ہے، بغیر لفظوں کے بہت کچھ سمجھا دیتی ہے۔ تو مجموعی طور پر اس تجزیے کی روشنی میں سیزن 3 کے اہم موضوعات کیا ابھر کر سامنے آئے؟ کون سی تھیمز ہیں؟ کئی اہم موضوعات ہیں جن پر تجزیہ نگار نے روشنی ڈالی ہے۔ ایک تو دیہی سیاست کا وہ پیچیدہ نظام، جی، جہاں ذاتی تعلقات بھی ہیں، طاقت کا کھیل بھی ہے، پھر سماجی ہمہ آہنگی کہ گاؤں والے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھیشیک کے کردار کے ذریعے وہ کشمکش کہ ذاتی خواہشات کیا ہیں اور سرکاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ صحیح۔ اور سادہ زندگی میں جو سبق چھپے ہوتے ہیں وہ، اور ایک خاموش محبت اور قربانی کا پہلو بھی، خاص طور پر ابھیشیک اور رنکی کے بیچ۔ ان سب پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے تجزیے میں پھر سیریز کو کیا درجہ دیا گیا ہے؟ ریٹنگ کیا ہے؟ تجزیہ نگار نے ان ساری خوبیوں کی وجہ سے سیزن 3 کو کافی متاثر کن ریٹنگ دی ہے، 5 میں سے 4.8۔ واہ، یہ تو بہت اچھی ہے۔ جی ہاں۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیریز اپنی سادگی اور گہرائی سے ناظرین کو واقعی متاثر کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ بالکل۔ اور یہ جائزہ ایک بہت اہم بات پر ختم ہوتا ہے، جو صرف پنچایت کے بارے میں نہیں بلکہ شاید کہانی سنانے کے فن کے بارے میں بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شو صرف تفریح نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ترقی کا اصل مطلب کیا ہے۔ کیا یہ صرف بڑے شہروں کی چوکا چوند ہے، یا چھوٹے گاؤں اور وہاں رہنے والے عام لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی بہتری لانا اصل ترقی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، پنچایت کا یہ انداز دیہی ہندوستان کے مسئلے بھی دکھاتا ہے اور اس کی خوبصورتی بھی، اور بڑی ایمانداری سے دکھاتا ہے۔ بالکل درست۔ تو تجزیہ نگار کا حتمی مشورہ یہی ہے کہ اگر کسی کو ایسی کہانیاں پسند ہے جن میں سادگی ہو، ہلکا پھلکا مذاق ہو اور ساتھ ہی جذباتی گہرائی بھی ہو، جی، تو پنچایت کا یہ سیزن ضرور دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ شاید سوچنا چاہیں۔ دیہی زندگی کی وہ کون سی سادگی، کون سی اقدار یا سبق ہیں جو آج کی تیز رفتار شہری زندگی میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں؟